کہ کیا سر لگانا بھی حرام ہے؟ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور ہے کہ اسے خوبصورت آواز سے پڑھا جائے۔ پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہر چیز کے لیے حدود بیان کی گئی ہے۔ غناؤ سے منع کیا گیا ہے، راگ سے منع کیا گیا ہے، وہ لغویات کی محفلوں میں لگائے جانے والی سروں سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے امام صادق نے فرمایا کہ میرے نانا فرمایا کرتے تھے، ہمارے جد فرمایا کرتے تھے، قرآن کو عرب کے لہجوں میں پڑھو، ان کی آواز کے مطابق پڑھو، اہل فسق اور بدکار لوگوں کی طرزوں پہ نہ پڑھو۔ یعنی جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ بہترین آواز کے ساتھ پڑھا جائے، وہاں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ قرآن کو راگ پہ پڑھا جائے، قرآن کو فاسق لوگوں کی طرزوں پہ پڑھا جائے۔ میرے محترم سامعین، کیا اہل بیت نعت کے قرآن نہیں ہے؟ کیا ذکر اہل بیت قرآن مجید سے کم ہے؟ آج زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس ولایت کو ماننے والے ہیں؟ اگر ہم ولایت علی ابن ابی طالب کو ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں احترام اہل بیت ہونا چاہیے، اور یہ اچھا احترام ہے، یہ اچھا مقام ہے ہمارے ہاں کہ جس فحاشی، جس بے حیائی، جس بے غیرتی کو ختم کرنے کے لیے بطول کا بیٹا چلا، اور کربلا تو اس حرام کے لیے امام حسین نے سجائی تھی کہ میں اس حرام کو بند کر دوں اور حلال مصطفیٰ کو عام کر دوں۔ آج اسی شبیر کا تذکرہ ہم ان حرام سروں کے اوپر کر کے امام حسین کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ امام حسین ہم پہ راضی ہو جائیں گے۔ خدا را ذرا سوچئے، آپ تو وہ معاشرہ تھے کہ جو قرآن کا غلاف بناتے ہوئے بھی اپنے گھر میں موجود پاک کپڑا جو پہلے استعمال ہو چکا ہو اس سے قرآن کا غلاف نہیں بناتے تھے، کیونکہ قرآن کی توہین ہے۔ اس کے لیے نیا کپڑا خرید کر لاتے تھے۔ آپ تو مولا حسین کی جو شبیہ بناتے ہیں، اس سواری کے اوپر بھی سوار ہونا گوارا نہیں کرتے، لیکن اتنے پست ہو چکے ہیں کہ جو کام اہل بیت کی نگاہ میں حرام ہے رسول منع فرما رہے ہیں، ہم انہی سروں کے اوپر اہل بیت کا ذکر کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا ولایت والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب انہیں سروں سے تکلیف نہیں ہے، انہیں حق سے تکلیف ہے، تو جو رسول نے کہہ دیا کہ فاسق لوگوں کی اور بدکار لوگوں کی طرزوں پہ قرآن نہ پڑھو، تو کیا رسول قرآن کے دشمن تھے؟ بات کرنے والے کو تمیز ہی نہیں ہے۔ اگر گانوں کی سروں پر قصیدہ نوحہ اہل بیت کی شان بیان کرنا یہ مولوی کا گھڑا ہوا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، کیجئے، لیکن آپ کے قرآن اور اہل بیت اور ولایت والوں، آپ کے مولا علی کے ہاں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو ان طرزوں پر پڑھنے والا مولوی کا دشمن نہیں ہے، علی کا دشمن ہے۔ اور آج اتنی پستی ہو چکی ہے کہ جو جتنا بڑا دشمن علی ہے، پبلک اسے اتنا بڑا ولایت علی کا چیمپئن سمجھتی ہے۔ امام صادق نے فرمایا آخری دور آئے گا، میرے نانا نے فرمایا آخری زمانہ آئے گا کہ جس زمانے کے اندر لوگ قرآن کو راگ پر پڑھیں گے، اہل فاسق لوگوں کی طرزوں پر پڑھیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا
جب یہ عمل ہو جائے گا تو قرآن ان کے حلقوں سے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، زبانوں پہ قرآن ہوگا، وجود پر قرآن اثر نہیں کرے گا۔ تو آج دیکھ تو لیجئے، ناطق قرآن کا ذکر کرنے والے کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس علی کی ولایت مانتا ہوں اس علی نے وضو کا طریقہ کیا بتایا ہے، نماز کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ آج ولایت ہماری زبانوں پر ہے، نہیں اثر کر رہی ہمارے وجود پر، نہیں اثر کر رہی ہمارے گھر پر۔ حرام کا مال بھی ہم کھا رہے ہیں، ہماری خواتین کے لباس بھی بد سے بدترین ہو رہے ہیں، ہماری اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں۔ اور یہ امام نے فرمایا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے حلق سے نیچے نہ قرآن اترے گا اور نہ ناطق قرآن کا فرمان تمہارے اوپر اثر کرے گا۔ ایک بندے نے امام باقر سے پوچھا، مولا غنا کا کیا حکم ہے؟ حسین بات کی امام نے۔ امام نے فرمایا تو مجھے بتا، بروز قیامت جب اللہ حق کو باطل کو جدا کرے گا تو بتا تو صحیح غنا کدھر ہوگا، حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ؟ اس نے کہا مولا باطل کے ساتھ۔ تو معصوم نے فرمایا تو نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ غنا کیا ہے، غنا حق نہیں ہے، غنا باطل ہے۔ تو پھر ذرا قرآن کو پڑھ، قرآن تجھے کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملا۔ گانا، راگ، سر، دھن اس کی، یہ سب باطل ہے، علی حق ہے۔ قرآن تجھے منع کر رہا ہے حق کو باطل سے نہ ملا، اور میں حق کو باطل سے ملا رہا ہوں۔ اور سامعین متوجہ ہوں، قرآن اور اہل بیت نے منع کیا ہے گانے سے بھی، گانے کی سروں سے بھی، ان کی طرزوں سے بھی، اور آپ ان کو ممبر پر بلاتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے امام نے فرمایا کیا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ ہمیں بتائیے، آپ اس گلوکار کی سر لگا کے اس کے برے کام کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہے ہیں، یہ اس کے برے کام کو لوگوں کے اندر اچھا ثابت کر رہے ہیں، اور نتیجہ نکل آیا۔ گلوکاروں کی سروں پر جب قصیدے پڑھے جانے لگے تو آپ کے 13 رجب کے جشنوں کے اندر گلوکاروں کو بلایا جانے لگا، تو یہ تو ہونا تھا کہ اگر گلوکار کی سر پر ذکر علی کرنا جائز ہے تو پھر خود ہی گلوکار کو بلایا جائے تو وہ ذکر کر لے، تو وہ کیسے آرام ہو جائے گا؟ علی سے محبت کرنی ہے، علی کے ہاں پیش ہونا ہے، علی کو جواب دینا ہے، تو علی کی ماننا، پھر لوگوں کی کیوں مانتے ہو؟ اور امیر المومنین نے فرمایا کتنی ایسی گمراہیاں ہیں جن کی آیات کے ساتھ ملاوٹ کر دی جاتی ہے، یعنی ہے گمراہی اور اس گمراہی کو آیت قرآن مجید کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور گمراہی کو ہدایت بنا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جیسے تانبے کے کھوٹے درہم کو چاندی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ تانبے کا کھوٹا سکہ نہیں ہے بلکہ چاندی کا سکہ ہے۔ حرام سر ذکر اہل بیت میں لگا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حق بیان کر رہے ہیں۔ او میرا نوجوان جس کے سینے میں ولایت علی ہے، علی ابن ابی طالب کو امام مانا ہے تو پھر اطاعت بھی علی کی کر، چند ٹکوں پہ آنے والے کی اطاعت نہ کر،
حق تجھے قرآن بتائے گا یا اہل بیت بتائیں گے؟ پہلے حق سمجھ، پھر اہل حق کو سمجھ۔